میں پچھلے سال کرغزستان گیا. یہ کرغزستان وسط ایشیا کا ملک ہے. یہ روس کے ٹوٹنے کے بعد، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جو 7-8 ملک آزاد ہوئے جن پر روس نے، سوویت یونین نے ظالمانہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان میں ایک یہ ملک کرغزستان تھا. جب میں وہاں گیا، وہاں کے لوگوں نے حالات سنائے. انہوں نے کہا 70 سال روس کا ہم پر قبضہ رہا. اتنا ظلم تھا کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا جرم تھا. اگر کوئی مکان میں بند کمرے میں نماز پڑھتا ہوا پکڑا جاتا، پولیس چھاپا مارتی اور وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا. اور اگر کوئی سرکاری ملازم نماز پڑھتا ہوا پکڑا جاتا تو 10 سال کی سزا تھی. قرآن مجید رکھنا پڑھنا، دینی کتابیں رکھنا پڑھنا گھر میں بھی جرم تھا. عورتیں برقع نہیں کر سکتی تھی. مسجدیں شہید کر دی گئی، گنتی کی چند مسجدیں. حلال کی کوئی دکان نہیں. اور کئی علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کئیوں کو پھانسیاں لگا دی گئی. ایک دن 2 دن نہیں، 70 سال ہم پر ظلم ہوا. میں قازقستان گیا. قازقستان کے اس علاقے میں وہ لوگ میزبان ہمیں لے گئے جہاں برف ہی برف تھی. جیسے آپ کا مری کا آگے کا علاقہ سردیوں میں، وہاں پورا سال برف ہی برف. کہا مسلمان مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں کو یہ کافر، یہ کمیونسٹ پکڑ کر یہاں لاتے اور ان برفوں میں چھوڑ دیتے، وہ بیچارے سسک کر مر جایا کرتے تھے. یہ کرغزستان، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ آپ کے قریب کی میں بات کر رہا ہوں. اتنا ظلم کیا. تھوڑا عرصہ پہلے کی بات، انہوں نے کہا 70 سال ہم ظلم کی چکی میں پسے. ہمارے بچے جو پیدا ہوئے اس عرصے میں، ان کو دین کا، اسلام کا، قرآن کا، نماز کا کچھ پتہ نہیں. کہا اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے جو اس زمانے میں بھی چھپ چھپ کر بہانوں سے ہمیں قرآن دین پڑھاتے رہے. فیکٹریوں میں، کارخانوں میں ان کو جبری ملازم گورنمنٹ نے کر دیا، کاشتکاری پر لگا دیا. وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے، کھیت میں ہل بھی چلاتے، فیکٹری میں، کارخانے میں کام بھی کرتے، اور ہمیں آہستہ آہستہ قرآن کی ایک آیت پڑھا دیتے، دوسری پڑھا دیتے. ہمیں کاغذوں پر، ہمیں ہڈیوں پر، لکڑیوں پر قرآن لکھ کر دیتے، چھپا کے رکھنا، اس کو یاد کرتے رہنا. کہا اس طرح ہم نے اپنے دین کو بچا کے رکھا اور اس طرح قرآن کو بچا کے رکھا. میں نے کہا اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں آزاد ہوئے 22-23 سال صرف ہوئے، آج ہمارے صرف کرغزستان ایک ملک میں 4,500 مسجدیں بن گئی ہیں. ان کی آواز سے کہو سبحان اللہ. کتنی مسجدیں؟ 4,500 مسجدیں. اور بڑے بڑے 15 دارالعلوم، مدارس، اور ان مدرسوں میں قرآن، درس نظامی، دینی علوم، حتیٰ کہ بخاری شریف لڑکے لڑکیوں میں پڑھی جا رہی ہے. میں نے کہا یہ تبدیلی اتنی جلدی کیسے آ گئی کہ آپ کو 20-22 سال کے عرصے میں 5-6 مسجدیں پہلے تھی، اب 4,500. جگہ جگہ حلال گوشت کی دکانیں، عورتوں کے چہروں پر پردہ، دین کے مدرسے، بچوں کے، بچیوں کے قرآن کے حافظ عالم بن رہے ہیں. تو وہ فوراً مجھے کہنے لگے مولانا یہ آپ کے پاکستان کی برکت ہے، یہ آپ کے پاکستان کی برکت ہے. میں نے کہا پاکستان کی کیسے؟ کہنے لگے جب ہم آزاد ہوئے چند گنتی کے لوگ تھے، ہمیں خطرہ ہوا کہ اب ہم اپنے بچوں کو اسلام کیسے سمجھائیں. ہم نے جلدی سے اپنے بچوں کو پاکستان کے مدرسوں میں بھیجنا شروع کر دی. وہ وہاں چلے گئے، عالم بن کر آئے، قاری
قاری بن کر آئے, یہاں آ کر انہوں نے مدرسے بنائے, مسجدیں بنائیں, انہوں نے قرآن اور دین پڑھانا شروع کر دیا. اور دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اپنی عورتوں کو, اپنے مردوں کو رائے گنڈ بھیجا, تبلیغی جماعت میں بھیجا, وہ وہاں وقت لگا کر آئے اور انہوں نے آ کر عام لوگوں نے دین پھیلانا شروع کر دیا. مدرسے بھی پاکستان کے, رائے گنڈ بھی پاکستان میں. Message TV. This is your channel. This is your channel.